کیا ہماری آنے والی نسلیں ایسی نیم کمپیوٹر قسم کے انسان ہوں گی جن کے جسموں میں ہائی ٹیک پرزے دوبارہ لگ سکنے کے قابل ٹانگیں اور بازو اور کسی کیمرے جیسی آنکھیں ہوں گی؟ کیا انسانی حیاتیاتی اور مصنوعی زندگی کے درمیان کی کوئی چیز بن جائیں گے، یا ہم چھوٹے یا مزید لمبے، پتلے یا موٹے ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے چہرے کے خطوط بالکل الگ انداز سے اختیار کر لیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم ابھی یہ سب نہیں جانتے، مگر اس سوال پر غور کرنے سے قبل ہمیں 10 لاکھ سال قبل جا کر دیکھنا ہوگا کہ انسان اس وقت کیسے نظر آتے تھے۔ سب سے پہلی بات، آزاد انجوائے کی نیوز اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس وقت انسانوں کی ہماری نوع یعنی ہومو سیپینس موجود نہیں تھے، بلکہ کئی مختلف انواع تھیں جن میں ہومو ہائیڈلوبریگینسس کا نام سب سے نمایاں ہے۔ اس کی ہومو اریکٹس اور جدید انسانوں کے ساتھ کافی مماثلت، مگر اس کی جسمانی ساخت بعد میں آنے والے نیانڈرتھل سے کہیں قدیم تھی۔ گزشتہ 10,000 برس میں انسانوں نے خود کو کئی تبدیلیوں کے حساب سے ڈھالا ہے۔ زرعی انداز زندگی اور خوراک کی فراوانی نے ایسے طبی مسائل کو جنم دیا جنہیں حل کرنے کے لیے ہم نے سائنس کا سہارا لیا۔ مثلاً ذیابیطس کے حل کے لیے انسولین ایجاد کی گئی۔ اگر وسائع قطع کی بات کریں تو انسان زیادہ موٹے ہو گئے ہیں اور کچھ جگہوں پر تو لمبے بھی ہوئے ہیں۔ ڈینمارک کی آرہوس یونیورسٹی میں بائیو انفارمیٹکس کے پروفیسر تھامس میلون کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ہم ارتقا پا کر چھوٹے ہونے لگیں تاکہ ہمارے جسموں کو کم توانائی کی ضرورت ہو، جو کہ اس گنجان آباد سیارے پر بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ زیادہ سارے لوگوں کے ساتھ رہنا ایک نئی صورتحال ہے اور ہم نے خود کو اس حساب سے ڈھالا ہے۔ جب ہم شکار کے ذریعے یا چیزیں چن کر خوراک حاصل کرتے تھے تو ہمارا روزانہ کی بنیاد پر کم سے کم انسانوں سے رابطہ ہوتا تھا۔ میلون کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا ارتقا اس انداز میں ہو کہ ہم اس معاملے میں مزید بہتر ہو سکیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کے نام یاد رکھنا ایک مزید اہم ہنر ہو سکتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ٹیکنالوجی کی مدد لی جا سکتی ہے۔ تھامس کہتے ہیں کہ دماغ میں موجود امپلانٹ ہمیں لوگوں کے نام یاد رکھنے میں مدد دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے نام یاد رکھنے میں اچھا دماغ کن جینز سے مل کر بنتا ہے۔ ہم اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ سائنس فنکشن جیسا لگتا ہے، مگر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم امپلانٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم نہیں جانتے کہ اسے زیادہ کارآمد کیسے بنایا جائے۔ ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں، مگر یہ تجرباتی مراحل میں ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ حیاتیاتی سوال نہیں رہا بلکہ ٹیکنیکی سوال بن گیا ہے۔ فی الوقت لوگوں کے جسم میں خراب حصے کو بحال کرنے کے لیے امپلانٹ لگایا جاتا ہے، مثلاً کولے کا امپلانٹ یا پھر پیس میکر۔ شاید مستقبل میں امپلانٹ کے ذریعے انسان کو مجموعی طور پر بہتر بنایا جا سکے۔ دماغ کے امپلانٹ کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنے جسموں میں ٹیکنالوجی کے زیادہ نمایاں استعمال کرنے لگیں، مثلاً کیمرے کی حامل ایسی مصنوعیاں جو ایسے رنگ اور مناظر دیکھ سکے جو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم سب نے ہی یہ ڈیزائنر بچوں کے بارے میں سن رکھا ہے، یعنی بچوں کی پیدائش سے قبل ہی ان میں اپنی من پسند خصوصیات شامل کروانا۔ سائنسدانوں کے پاس ایمبریو کے جینز میں تبدیل کرنے کی ٹیکنالوجی پہلے ہی موجود ہے، حالانکہ یہ متنازع اور کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا۔ مگر میلون کہتے ہیں کہ مستقبل میں شاید کچھ جینز کو تبدیل نہ کرنا غیر اخلاقی تصور کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی خصوصیات والدین خود منتخب کر سکیں گے، اس لیے ممکنہ طور پر انسان ویسے نظر آئیں گے جیسا کہ ان کے والدین چاہتے ہیں۔ میلون کہتے ہیں کہ یہ اس وقت بھی انتخاب ہی ہوگا، یہ مصنوعی انتخاب ہوگا۔ جیسا کہ ہم کتوں کی نسلوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی انسانوں کے ساتھ کریں گے۔ یہ سب مفروضہ ہے، مگر کیا موجودہ حقائق کو دیکھتے ہوئے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل میں ہم کیسے نظر آیا کریں گے؟ اینگلیا ڈسکن یونیورسٹی میں بائیو انفارمیٹکس کے پروفیسر ڈاکٹر جینسن کہتے ہیں کہ اگلے 10 لاکھ سالوں کی پیشن گوئی کرنا تو ممکنہ طور پر ہوا میں تیر چلانا ہوگا، مگر بائیو انفارمیٹکس کے ذریعے ہم جینیاتی تبدیلیوں کے بارے میں موجود معلومات کو انسانوں میں رونما ہو رہی تبدیلیوں کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو مستقبل کے قریب کی پیشن گوئی کرنا عین ممکن ہے۔ اب ہمارے پاس دنیا بھر سے انسانوں کے مکمل جینیوم کے سیمپلز موجود ہیں، اس لیے ماہرین جینیات کو جینز میں قدرتی طور پر آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں، اور اس حوالے سے بھی یہ انسانی آبادی میں کسی انداز میں پائی جاتی ہیں۔ ہم واضح طور پر نہیں کہہ سکتے کہ جینیاتی گونا گنیت کیسے تبدیل ہوگی، مگر بائیو انفارمیٹکس کے شعبے میں سائنسدان ہمیں اس حوالے سے کچھ اندازہ فراہم کرنے کے لیے موجود رجحانات پر غور کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جینسن کی پیشن گوئی ہے کہ شہری اور دیہی علاقے جینیاتی طور پر مزید متنوع ہو جائیں گے۔ ہجرت دیہی علاقوں سے شہروں کی جانب ہوتی ہے، اس لیے شہر جینیاتی طور پر مزید متنوع ہو جائیں گے اور دیہی علاقے کم متنوع ہوں گے۔ ممکنہ طور پر آپ دیکھیں گے کہ فرق لوگوں کے رہائشی علاقے پر پڑے گا۔ مثال کے طور پر یہ فرق پوری دنیا میں ہوگا، مگر برطانیہ میں دیہی علاقے کم متنوع ہیں اور یہاں پر زیادہ
زیادہ تر لوگوں کے آباء-و-اجداد شہری علاقوں کے لوگوں کے آباء-و-اجداد کے مقابلے میں برطانیہ میں کہیں زیادہ عرصے سے موجود ہیں۔ شہری علاقوں میں تارکین وطن کی بڑی تعداد آباد ہے۔ کچھ گروہ زیادہ تو کچھ کم شرح پر بچے پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں افریقہ میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، چنانچہ وہ جینس عالمی آبادی میں زیادہ سے زیادہ پائے جانے لگیں گے۔ ہلکی رنگت والے علاقے کم شرح پر بچے پیدا کر رہے ہیں، چنانچہ ڈاکٹر جینسن کی پیشن گوئی ہے کہ عالمی تناظر میں رنگت گہری سے گہری ہوتی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ معاملہ تقریباً یہی ہے کہ جلد کی گہری رنگت ہلکی رنگت کے مقابلے میں عالمی سطح پر زیادہ فریکوینسی پا رہی ہے۔ مجھے توقع ہے کہ آج کئی سالوں اور نسلوں بعد کسی اوسط شخص کا آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ گہرا رنگ ہوگا۔ اور خلا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر انسان واقعتاً مریخ کو آباد کر لیتے ہیں تو ہمارا ارتقا کیسا ہوگا؟ کم کشش ثقل کے باعث ہمارے جسم کے پٹھے اپنی ساخت بدل سکتے ہیں، شاید ہمارے بازو اور ٹانگیں لمبی ہو جائیں۔ دوسری طرف برطانوی دور سے جب ٹھنڈے آب و ہوا کے باعث شاید ہم مزید موٹے بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے جسم ہمارے نیانڈرتھل آباء-و-اجداد کی طرح بالوں سے ڈھک سکتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے مگر انسانی جینیاتی تبدیلیاں واقعتاً بڑھ رہی ہیں۔ ہجسن بتاتے ہیں کہ عالمی سطح پر ہر سال انسانی جینوم میں موجود 3.5 ارب بنیادی جوڑوں میں سے ہر 1-2 نئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ بہت حیران کن اور اس سے امکان کم رہ جاتا ہے کہ ہم 10 لاکھ برس بعد آج جیسے ہی نظر آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرتے جائیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز مزید دلچسپ ہوں۔